حکم زکات کا حکم، روزے کا حکم ہے، کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی؟ آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی۔ فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے۔ مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانس سے چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔ مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ دے دعا کرو جی، گرمی لئی دعا کرو جی، اللہ اکبر۔ دعا تم سارے دعا کرو، میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو۔ پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ واجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 مربع میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو موچ پا کے گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلب دار دیو، تیرے باپ کے نوکر ہے، اے کم تے بھی تے کر، تُنے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ سبحان اللہ۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی نہیں لے سکتا۔ تم نے اس محکمے کو، ان ویکنسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟
حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے، کراتا ہے، باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں، اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔ وہ کہندے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کناں نوں لوا لے، ابا سی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے والے نے کیتی ساڈی عزت کی کرن گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا، رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے۔ 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی، جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا، میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا، بھالا نہیں اچھی زمین کو۔ بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی، یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی۔ آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے، ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے۔ بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا، تمہیں اچھا لگے گا؟ 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے؟ اگلی بات کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی۔ اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا۔ دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پہ پردہ اندر چلی جاتی ہیں، اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا۔ اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو۔ رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو، اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا، بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے۔ علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے۔ بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا، اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے،
حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں، چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی یہ پگ نہیں باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑا تھا، پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے؟ اللہ اکبر. قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا، تو قل اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا، تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے بھاگ رہا تھا، تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے، تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، زور زور سے کہہ رہا تھا اچا درود شریف پڑھو، بابے دی مغفرت دی دعا کرو. تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھی. اللہ کی قسم جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں. اتنا بڑا دھوکہ مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے. کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے. یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو، لوگ کہاں جانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیا. دعا لمبی چا کرو، روٹی تقسیم ہو رہی ہے، لمبی چا کرو، لمبی چا کرو. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کا مالی جا رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا، انطعم فی سبیل اللہ. کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی ہوئی، آدھی کتری ہوئی، آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت. پلٹ کے نہ گیا، ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا، کھسے میں ہاتھ نہ ڈالا، جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا. جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، قدم بھاری بھاری ہو گئے. بچوں کو اولاد کو بلایا، کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا. بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا، بیٹے یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا. ایک باغ بچا، کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا. جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا. ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا. وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا. کہ پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا. جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی. اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی. اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا بات ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو، الا من اتى الله بقلب سلیم، اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا، کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ، کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا۔ اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یاد کر رات کر صبح صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے رستے میں پڑی ہوئی تھی، تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی۔ اے میرے بندے، جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا۔ اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا۔ اللہ فرمائیں گے او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا، کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا۔ اللہ اکبر، بندہ عاجزی دکھاتا ہے دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے، یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے۔ کہ ہو گیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے۔ آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا، یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ، پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ، مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے،
पत्थरों को, पहाड़ों के पत्थर मुबारक दे रहे, पानी की मौजे को मुबारकबाद दे रही। माई आमना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माई आमना कहती हैं जलवे पे आए कोई नहीं, नूर के जलवों की अल्लाह अकबर असरात पहले होना शुरू हो गए। फरमाओ वो लोग हो जिस दिल से आमना का लाल, आमना कहती आमना महबूबे खुदा जब से मेरी झोली में आया, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा किसी नबी ने आके मुबारकबाद न दी हो। रात को ऐसी ऐसी औरतें आके पक्का जलती थी कि दुनिया में सुबह के वक्त में किसी आंख ने न देखा। जिधर मैं इशारे करूं सितारे मेरे इशारों पर, चांद मेरे सितारे मेरे इशारे पर घूमा करता था। सुबह सुबह मेरी माँ मुझे पानी का डोल दे देती और कहती जा बीबी पानी भर के ला। फरमाया मैं अपनी सहेलियों संगतियों के साथ पानी भरने जाती, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में होती, झुका मेरे से नहीं जाता, पानी के कुएं के किनारे जाके खड़ी होती, यूं करके नजर डाल के देखती पानी गहराई में होता। हाय मैं कैसे डोल डालूंगी, कैसे रस्सी खींचूंगी, पैदा करने वाले की कसम है अभी मेरी नजर पड़ा करती थी, पानी ठाठे मारता ऊपर आ जाया करता था। मैं पानी डोल भरती थी, चलने लगती, सहेलियां मेरी बांह पकड़ लेती और कहती आमना ठहर जा, जब तक तू यहाँ खड़ी रहेगी तेरी कदमों की बरकत से पानी किनारों तक रहेगा और हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। हजरत आमना की सास साहबा कह रही है, कमली वाले की दादी फातिमा कह रही है, और तू पानी दी गल्ला ना कर, तू पानी की झाल की गल्ले ना कर, ये बता खुशबू कहाँ से लगाती है, ये बता तेरे अंदर से खुशबू कहाँ से आती है। अरब का रवाज है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, पड़ोसी इतराज कर रहे हैं, दादा अब्दुल मुतलिब को बीमार पड़ गया, कहा मैं भी यही गल्ला सुन के आया, औरतों की जमा गोइयां अलहदा, आज तो हरम में बात हो रही थी। अब्दुल मुतलिब बता तेरे दरवाजे पे इत्रों की बारिश कहाँ से होती है। आमना अल्लाह अकबर, औरतों ने शिकायत की तेरे कपड़ों से खुशबू की बात आती है, खुशबू आती है। सैयदा फरमाने लगी आंखों में पानी आ गया, मुझे मेरा मरा हुआ अब्दुल्ला याद आ गया। मैं कहा हो इस अमानत का कमाल है, अल्लाह की इस रहमत नेमत का कमाल है। मैंने कहा अम्मा पगली ना कहना, दीवानी ना कहना, जल्ली ना कहना, कहते हो खुशबू पे, कपड़ों में खुशबू, जिस्म में खुशबू, पैर की जुत्ती में खुशबू, तकिए में खुशबू, गिलाब में खुशबू कहाँ से आती है। अम्मा मुझे ये ना कहना अब तू इतर पीने लग गई, पैदा करने वाले की कसम है अम्मा मैं थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। दादी कहने लगी छड़ आमना गल्ला, हकीकत दस कि मेरे से ना पूछ, इस दीवार से पूछ। कल यहाँ से गुजरते हुए मेरा हाथ दीवार को लगा, 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। आमना सास पूछ, कल रात इससे पूछने के लिए गई थी सासा, मैं कल रात पूछने गई थी, मैं ही क्या बीबी तक न मेरे वल। आमना यूं करके मेरी तरफ निगाह उठी, इसके माथे से नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं गिर के बेहोश हो गई। मैं कोई नहीं पूछ रहा, तू ही पूछ। अब्दुल मुतलिब आगे बढ़े, बाप की तरह सर पे हाथ फेरा, बेटी बता क्या बात है। कहने लगी अब्बा जी मेरी मनो या ना मनो, सुसरो ना अब्दुल्ला चला गया, कोई झूठी कहेगा कोई सच्ची कहेगा, कोई कहेगा नाटक कर रही। अब्बा जान मैं तुझे अपनी नहीं सुनाती, कपड़ों की नहीं सुनाती, थूक की नहीं सुनाती, दीवार की नहीं सुनाती, अम्मा मैं सहेलियों की नहीं सुनाती, अब्बा तेरे यारों की नहीं सुनाती। ए डोल वेख, कल सुबह मैं पानी का डोल लेके इस रास्ते से यूं करके गई, बुआ खोले, कहो अब्बा सामने दरख्त है जिसकी शाखे कोई नहीं, अब्बा जिसके पत्ते कोई नहीं, टहनियां सूखी पड़ी हैं। अब्बा जब मैं पानी का डोल लेके यूं करके गई तो यूं करके झुका, कहने लगा आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। दादा हैरत पे गया। अब्बा जी जब पानी का डोल वापस लेके आई तो यूं करके दरख्त के पास से गुजरी, अब्बा इस दरख्त में से आवाज आई, अबशिरी या आमिना फइन्नकी कद हमलतनी बि अहमद, आमना तुझे मुबारक हो, अनकरीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। समझ नहीं कही आई। 10 तू 10। आमिना ने अपना हाथ अपने पेट पे रखा, कहने लगी मुझको अंबर का कमाल नहीं, कस्तूरी का फूर का कमाल नहीं, ये तो आने वाले मेहमान का कमाल है। चेहरा भी आला, चेहरे की रानाइयां भी आला, जमाल आला, कमाल आला, गुफ्तार आला, सूरत सीरत आला,
اولاد لا صحاب لا بنین لا بنات لا سیر لا مقام لا. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی. ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. حارث سانو خیر کوئی نہیں پہندا، ساڈا چولا پیوند والا، کرتا پیوند ٹاکیوں والا، ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چارہ کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارہ اس کے پاس کوئی نہیں، روٹی ہمیں نہیں ملی. اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا. مائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے، اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا، ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی. جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی پرائی آئی، بوڑھی آئی جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں. رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم، اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے. روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا، جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم بساوے، محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود اسمی آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا. وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکی دار بنا دے، نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا. آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ہجرت کی رات تھی، گود صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ اکبر. 2 گودے حضور نے آباد فرمائی، ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا. یوں گود میں سر ہے. رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے. راتیں 3 ہیں، دشمن میرے، ابو بکر پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا. حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے ایک خطیب یاد آیا، پتہ نہیں کیوں یاد آیا. جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ. سنا کدے؟ نہیں سنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا، تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا،
کرا تیرے اتو جند قربان سونیا. یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی. پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا, رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا بال ہے. اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا, مقام بھی وکھرا دوں گا, آدم کو عزت دوں گا, ابراہیم کو عزت دوں گا, اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا, مقام اعلیٰ دوں گا, لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں, وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفی میں یکتا, وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں, کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں, کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو. اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا, صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا, نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ, اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے, جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے, الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے. سارے ختم نبوت پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت سارے ختم نبوت. ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے, خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی, باڑ سے کروائی جائے گی, خاردار تاروں سے کروائی جائے گی, کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر, اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ, اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم, یہاں استاد بیٹھے ہوں گے, ٹیچر بیٹھے ہوں گے, یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے, اور میرے عزیزو سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے, استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. دنیا کا ادب بتائے گا, مدرسے والے بتائیں گے, محتوی صاحب بتائیں گے ہمیں استاد ایسا چاہیے, آواز مصری ہو, آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو, آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی, ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا, تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا. آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں, معاف کرنا, میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, انڈیا, سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں, اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ, اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر عبد المعبود آزاد صاحب, حضرت پیر محمد شاہ صاحب, حضرت خاکوانی صاحب, اس طریقے سے پیر عبد الشکور نقشبندی صاحب, خواجہ عبد المالک, اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت, ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا, کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شریف نہیں سمجھا.
ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز تو ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے. اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے, سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ چیز میرے عزیزوں میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا, کپڑے دھونا, استری کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا, حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا, مجھے بلبل کا کرتے تھے, یہاں مروڑی دیکھ کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی, اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا, میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا, یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا, استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا, میں نے استاد کو دیکھا, یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں, انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی, 2 وزیر آئے, میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا, ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر, عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی, میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو, علم دنیا کیوں نہ ہو, علم دین کیوں نہ ہو, پڑھانے والوں کی قدر کرنا, جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا, جو مدرسے میں چھوڑ کے ان کی قدر کرنا, جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی, وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی, نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی, بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی, لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4 شرطیں بتلائی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار خبردار, جوان ہے, مالدار ہے, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے, باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی, جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار, پیر ہے, فقیر ہے, ولی ہے, غوث ہے, کتب ہے, سر جھکا کر, آنکھیں نیچی کر کر, کندھے جھکا کر, سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات, تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا, جاؤ دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو, جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر, پانی پیا دے, کپڑے استری کر دے, سالن لے آ دے, یہ کام تو بڑھاپے میں جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے, مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافہ, پھٹی ہوئی پگڑی, گھسا ہوا کرتا, گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا, رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا, بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا, سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا, اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم, او میرے پیارے, او میرے لاڈلے, 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے, مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا, مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا, مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا,
لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے فقیروں نمبر میرا لے لو قاری زبیر سے, اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا, جو چاہو گے منہ مونگی کی مت دوں گا. پہلی چیز, جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز, ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا, میں بھی خرید لوں گا. رب اکبر کی قسم یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے. عزت آنے جانے والی چیز ہے, مال آنے جانے والی, بیماری آنے جانے والی, صحت آنے جانے والی, لیکن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج ہوندے. ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے موت تو آئے گی, پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی دوبارہ واپس نہیں آئے گی. بابا جی ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں, کوئی 70 سال کا, کوئی 75 سال کا, کوئی جوان ہے, کوئی بڑھڑا. میں نے ماں کا نام لیا, میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا, میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا, انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا, میں نے تو ماں کا نام لیا. کون سی ایسی خاصیت تھی؟ ماں میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے. ماں میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی. ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے کندھے پر, جب ماں کا جنازہ جاتا ہے جو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں. پہلا شعر, چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, باپ مر گیا بھانڈے لوگوں کے دھو دھو کے بچوں کو پالا. کسی نے عزت پہ انگلی اٹھائی, کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی, کسی نے شخصیت پہ انگلی اٹھائی. گھر کے اندر دیور مخالف ہو گئے, سورے نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی. کبھی جیٹھ نے انگلی اٹھائی, کبھی نندوئی نے انگلی اٹھائی, کبھی محلے والوں نے کردار مشکوک کہہ دیا. اللہ اکبر. بچے کو روتا دیکھ کر, اس کی وردی دیکھ کر, اس کے اسکول کی فیس کو یاد کر کر اگر کسی دروازے پہ گئی, کسی نے کردار مانگا, کسی نے عزت مانگی, کسی نے میرے عزیزوں 2 روٹیوں کے پیچھے 1 رات مانگی. اللہ اکبر. سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا. عید کے دن نئے کپڑے نہ پہنے, کھانا تیرے لیے اس نے بچا کے رکھا, رات کو 2 بجے اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولا. دنیا سے جا رہی ہے, ایک ارمان دل میں لے کے جا رہی ہے, کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. کہندا امی تیری ہے, تو کیوں نہیں رکھدا؟ ساری زندگی جس نے اولاد کو ایک چھتری کی چھاؤں کے نیچے رکھا, ان ماں باپ کو تم نے کیوں جدا کر دیا ہے؟ تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی عزت کا پتہ تب لگے گا جس وقت کھانے کے لیے تو بیٹھے اور اس وقت پوچھنا ابے نو کھانا کھوایا ہے, کہاں ہونے دے کے آئی ہیں. اٹھ جا, اپنی ٹرے کو دیکھ اور باپ کے چگیر کو دیکھ, اگر ملتا جلتا نظر آئے تو تیرے گھر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اگر تیری روٹی گھی والی اور باپ کی روٹی سوکھی تو تیرے دسترخوان پہ خدا کی لعنت آ رہی ہے. تو دودھ پیوے تے پیو نو ٹھنڈا پانی نہ دے. بار بار مزدور کو ملازم کو گھر بھیجتا تھا, گھر پہنچ کیا دھیاں نو پہنچ کیا کی پکاونا ہے. بابو جی گھر کی سربراہ کی عزت کرنا یعنی بیوی کی. جنازہ جس دن اٹھ گیا 5 بچے تجھے منہ نہیں لگائیں گے, تیرے کپڑوں کی حالت پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا. اخلاق میں, کردار میں, صورت میں, ختم نبوت کے تاج میں کوئی کمی تھی؟ عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے. گھر آئے, گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے. مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا, کہا ہے میں مر جاؤں ماں باپ قربان, آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی, جھڑکی دی, کس نے پتھر مارا؟ کہا خدیجہ میں رحمت والا نبی آیا, اعلیٰ ظرف لے کے آیا. مکے کے پہاڑوں کے دامن میں قافلہ آ کے رکا ہوا ہے, لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے. خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا. میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے. کیا شان ہے ماں خدیجہ کی. ہاتھ پکڑا, اٹھیے نا, کھڑے ہوئیے نا, ذرا جائیے نا. کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ, بڑا میں فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ, ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں, ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے. خدیجہ خیر تو ہے, بلاؤ تو صحیح.
दरवाजे से बारानास बिलाला, जी जी जाओ सारे सरदारों को बुला के लाओ। हुजूर ने फरमाया जब मैं पलट के घर वापस आया तो इतना बड़ा माल का ढेर घर में लगा हुआ था, सोना चांदी दिरमो दिनार सिक्के पड़े हुए थे। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे माल के पास बिठा दिया। इतना ऊंचा माल था, उस माल के पीछे मेरा वजूद छुप गया। एक मक्के का सरदार, दूसरे मक्के के सरदार, 3-4 सरदार आए, सारे के सारे आके बैठ गए। खदीजा मेरे पास आई और कहने लगी, ओ मक्के के सरदारों, तुमने जितना गरीब कहना था कह दिया, जितना फकीर कहना था कह दिया, लावारिस कहना था कह दिया। खबरदार आज के बाद इस गरीबी का ताना न देना। जमीन पर तुम्हें गवाह बनाती हूँ, अर्श बरी पर मोहम्मद के खुदा को गवाह बनाती हूँ। खदीजातुल कुबरा का जितना माल था सारा मोहम्मद की जूती पे कुर्बान कर दिया। अब ले जा जहां मर्जी। बेशक सच। अल्लाह प्यो दे भांडे में जड़ जेज च लेके आई, मैं नहीं बर्तन नु देने, या तो बर्तनों पे चला के हो रही है। ए आयशा, भुना हुआ गोश्त पका दे, रोटियां पका दे, टिफिन का डब्बा तैयार कर दे। माई कहने लगा यारों में बैठ के खाएंगे, लगा बिलाल को खिलाएंगे, दामाद उस्मान को खिलाएंगे। टिफिन का डब्बा उठा के जब चले, मैं कहा बताओ तो सही मेरे हाथों का पका किसे खिलाओगे? कहा आयशा, मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई हुई हैं, मक्के से खदीजा की सहेलियां आई हैं। मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां आई, मैं कल उनके पास गया था। मैं अपने आप को कल्ली ना समझना, अपने आप को लवारिस ना समझना, ये ना समझना खदीजा चली गई तुम्हें लवारिस छोड़ के चली गई। खदीजा नहीं, खदीजा का घर वाला तो मौजूद है। तुम दस्तरखान बिछा के बैठना, मोहम्मद अपने घर से तुम्हारे लिए खाना तैयार करके लेके आएगा। अम्मा कहती मेरा मुंह चढ़ गया, शौकत थी ना, फितरत है। अम्मा कहने लगी मेरे मुंह से यूं निकल गया, कमली वाले कहाँ खदीजा, कहाँ खदीजा की सहेलियां? मैं जवान हूँ, कंवारी हूँ, 2 घर में ब्याने वाली औरत, तीसरे तेरे घर में आई। उस बेवा के अंदर क्या ऐसी खासियत थी, जब भी नाम लेता तो बेवा का नाम लेके रोने लग जाता है? ऐसी घाटा का मैंने इतना कहा, थोड़ी देर रुकी, मैंने मुखड़े की तरफ नजर डाली, रो रो के दाढ़ी के बाल भीग गए। हाय, मैं क्या हाय मर जावा, मैंने कोई ऐसा जुमला ना कहा। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? आयशा, जब तुझे गुस्सा है तो मुझे कुछ कह दिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होके पूछा, या रसूलल्लाह, खदीजा में ऐसी कौन सी खासियत थी कि इस बुढ़ापे में याद आ रही है? कभी तुम्हारे में भी कोई नहीं, कभी उसमें भी कोई नहीं थी, फर्क कितना है? अल्लाह अकबर। जब तुम्हारे घर में आया लोग फूल बरसाते हैं, जब खदीजा के घर में जाता लोग पत्थर बरसाया करते थे, फर्क कितना है? अल्लाह अकबर। जब खदीजा के घर में जाता, अल्लाह अकबर, खदीजा के घर में जाता पत्थरों की बारिश होती थी, तुम्हारे घर में आता फूलों की बारिश होती थी। आयशा, मुझे कभी दरवाजा बजाना ना पड़ा, खदीजा को पता होता इस वक्त सोने मोहम्मद आएंगे, दरवाजे के पास बैठ जाती। जब मैं दरवाजे के पास आता तो पर्दा हटा के कहती सोने मोहम्मद आ गए। मैं कहता खदीजा, कभी भी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खदीजा कहती शाया कहीं बेदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ना इलारम, ना घंटी, ना सायरन बजता है। कमली वाला, जब तू गली मुड़ के इस घर की तरफ आता है, तेरी नबूवत की खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले ही आ जाती है। अज़वाजी जिंदगी का म्यार बतलाया। औरत के साथ मर्द का, मर्द के साथ औरत का क्या ताल्लुक होना चाहिए? सारी जिंदगी बीवी को साथ नहीं बिठाया। जाओ जाओ गिरेबान में जाके देखो, मुत्तकियों परहेजगारों, नबी से बड़ा मुत्तकी कौन होगा? नबी से बड़ा परहेजगार कौन होगा? अम्मा आयशा कहती हालत नापाकी में जब मैं हो जाती, कमली वाले ने कभी मेरे से परहेज ना किया, कभी मेरे से कराहत ना की, मेरे पास आके बैठ जाते, वो मुझे हंसाते, मैं हुजूर को हंसाया करती। कमली वाले मुझे अपने साथ खाना खिलाया करते, मेरा बचा हुआ पानी पिया करते, हत्ता के प्याले के उस हिस्से को मुंह लगाया करते जहां से पानी पिया होता। दुनिया वालों को बताते, ओ लोगों, मैं औरत को गिराने नहीं आया बल्कि माशरे में औरत को इज्जत देने के लिए आया हूँ। बेटी का मकाम बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ओ लोगों, अल्लाहु अकबर, बेटियों का मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत में अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाह अकबर, माँ का मकाम बतलाया। माँ वहाँ ठंडिया छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चरपाई पे लिख के चली गई, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया, जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के घर रही है, अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ भाई, सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे। बड़ा कहने लगा ली जा, मुझे भी अदालत के कटहरे में आके कुछ कहने दो। अब क्या कह रहे? ओ मेरे भाई, जितने मेरे प्लाजे ले ले, जितनी मेरी मार्केटें ले ले, जितना मेरा पैसा बैंकों में ले ले, खुदा के वास्ते माँ मेरे से न ले, माँ मुझे दे दे। ये भाइयों के फैसले अदालत में हो रहे हैं कि माँ के लेन देन पर। आज घरों के अंदर पंचायतों में फैसले हो रहे हैं, मानू मैं रखा, मेरे बच्चे जवान है, मैं अपना खर्चा चुका के माँ दा खर्चा चुका। फिर ये रोके कहती है हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते। कोई मकान ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई खानदान ले गया, कोई कुनबा जमीन ले गया। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के। अब फूल बरसा तेरी मर्जी, पतियां बरसा तेरी मर्जी। कब्र के अंदर जब उतारा, एक आवाज दे के कहती है तेरी मर्जी। यहाँ तो कुजियों में पानी चिड़ियों के लिए डाल रहा है, घर में तो मुझे पानी नहीं पूछा। इतने लाल चिड़िया चादरा बांधा है, मेरी चुन्नी सारी जिंदगी फटी रही, कभी पेमत नहीं लगाया। सलाइयां कर 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 मैंने सुन सुन के तेरे ईद के चार चार जोड़े बनाती थी, तो वो तो खलो के कहता बुढ़ी है तेन जोड़िया की की लोड़ है। दवाई खत्म होने पे ताना देता था, अम्मी दवाई है मठियाई कोई नहीं, गिन गिन के खाया कर, कोई हराम की कमाई नहीं। चलो चलो मदीने शरीफ चले, दरवाजा खटखटा या रसूलल्लाह। एक मसला लेके आया, परेशान हूँ। बीवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, बीवी कॉलेज में पढ़ी है, माँ अनपढ़ है, अम्मा बुढ़ी हो गई, धक्के खा खा के, मारा खा खा के, मैंने सुन सुन के अम्मा बूढ़ी हो गई। मेरी अम्मा को बात याद नहीं रहती, करने के बाद भी कसम खा के कहती है मैं कोई नहीं कीता, हालांकि उसने किया होता है। ये लड़ाई रोजाना मेरे घर में चलती है। बीवी कहती तेरी माँ ने ये किया, माँ कहती मैं कोई नहीं किया। कमली वाले 10 माँ को झुटलाऊं कि बीवी को झुटलाऊं। हाय हाय, आवाज आई खबरदार, बूढ़ी माँ को शर्मिंदा ना करना, चिट्टे वाली वालों को शर्मिंदा ना करना, उसकी हाँ में हाँ मिला देना। अंदर जाके बेशक बीवी से माफी मांग, लेकिन जवान बीवी के सामने बूढ़ी माँ को शर्मिंदा ना करना। प्यो नु कहंदा तू जा, क्यों नहीं कचीचियां वड़ वड़ के कहंदा जा। जी ने चला गया, वापिस कोई नहीं आएगा। लाख ताए हो, लाख चाचे हो, लाख माँ छोड़ो, बाप की तरह दुआएं देने वाला, बाप की तरह प्यार करने वाला कोई न होगा। बाबा जी जब ये बुढ़ा यूं करके हाथ उठाता है और दुआ करते करते अपने बच्चों का नाम लेता है, अल्लाह फरमाते हो फरिश्तों इसके हाथों को दम से नीचा कर दो, इसको को मेरे सामने हाथ ना उठा। फरिश्तों जो मांगता है इसे दे दो। जब बूढ़ा बाप हाथ उठाता है, इसके खाली हाथों को देखकर मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग जाता है। कुछ ना, उफ खबरदार, इन्हें कुछ ना कहना माँ बाप को। बदरी करीम ने तो मामले खत्म फरमा दिया। आपने फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। खिदमत करेगा जन्नत में जाएगा, नाराज करेगा जहन्नम में जाएगा। खिदमत करो। बाबा जी मेरे माँ बाप फौत हो गए तो क्या करूं? फरमाया रोजाना कब्रिस्तान जाया कर, फेरा मारा कर। आखिरी बात, बच्चा छोटा सा था, स्कूल छोड़ने के लिए गए, बच्चा छोटा सा था, मदरसे छोड़ने के लिए गए। लिपट लिपट कर बाप की कमीज खींच खींच के कह रहा था तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ।
ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کرا تھا بال کو پڑھاؤ، میں تھئی بیٹھا، میرے پتر بیٹھا، لے شے لے جوس لے ٹافی لے میں یہاں بیٹھا ہوں. جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے. باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا، تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں. اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے پڑھنا، بچے نے محنت پہرے داری باپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا، دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا. جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا. میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا. میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا. جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا، آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو. تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی، قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے. آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں. رب اکبر کی قسم، امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں، کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی. زندگی میں جان میں، صبح میں شام میں، دل میں رات میں، سونے میں رونے میں، ہنسنے میں جاگنے میں، موت میت میں شادی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا. آج حضور کے غلاموں، شب جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، رحمتیں امڑ کے آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا، رزق لینے والا، بیماریوں سے شفا لینے والا. مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے، ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے، عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے، عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے. قربان جاؤں تہجد کی نماز، 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو، دامن پھیسار کے بیٹھ جانا، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا، ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی، عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی، اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا. مکان دکان کچھ نہ مانگو، آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر اسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو، اس کی معرفت مانگ لو، اس کا پیار مانگ لو، اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم، میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا، جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے، اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا، اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کریں، آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کریں. آج نیت کر کے اٹھنا، اور لوگوں عوام نہیں کہلوانا، میں نے پٹھان نہیں کہلوانا، اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد الرسول اللہ کا غلام کہلوانا. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی، کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. اوپر کی طرف بال کرو، بیچ میں مانگ نکالو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو. میرے عزیزو، ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو. ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یہ الٹوں کو سیدھا کرو اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو. رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لائل کے ڈیزائن بنایا. اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، روزہ انور کی مٹی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی، بیت اللہ سے اعلیٰ. کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں نہیں رہتا. روزہ محمد کا گھر ہے، آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اثر کی، آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ.
اب ایمانداری سے بتاؤ، مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ مٹی کا یہ مقام ہے تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی، آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی، وقت کا میں امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے، اور پھر درے مارے گئے۔ جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے، جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھ سے نہ بڑھو، مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے، یہ مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، یہ واجب ہے۔ زیادہ رکھو تقویٰ ہے، کم رکھنے پہ فتویٰ ہے۔ تینوں طرف سے، اب چھوٹی کرے، بیبی کٹ کرے، جو مرضی کرے، تمہاری مرضی۔ اب سن لو، کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے، داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے، اس طرح لگا کے آؤ گے، جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا، احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ غنی اللہ غنی، میرے عزیزو موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے، اللہ اکبر، فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے، چہرہ دیکھتے ہیں، فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، رکھو تمہارا فائدہ، نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں۔ بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا، لباس میں، صورت میں، کردار میں، سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک، اللہ اکبر، لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا، رحمت عالم کا غلام بننا ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عورتوں میں، مردوں میں، ساری انسانیت میں کیسے آ جائے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ، پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں، دکاندار بعد میں، سندھی بلوچی پٹھان بعد میں، کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے، حضور کے امتی با حضور کے امتی، اور دکاندار بعد میں، سارے کے سارے نبی کے کام والے۔ ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے، اور آپ کا کام ہمارا کام ہے، امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے، یہ کام لگا کے گئے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا، جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کرنی، نیکی کی دعوت دینی، برائی سے بچنا، بچنے کی دعوت دینی۔ اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ سارے عالم میں نکلو گے، پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے؟ 5 اعمال مسجد میں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ روزانہ کی عشاء کی تعلیم میں جڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ صبح کے مشورے میں جڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بچے کہیں گے مشورہ کیا، کہ کدے گھر جا کے روٹی کھانی؟ نہیں، مشورہ یہ یہاں بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ ویسٹ انڈیز سے تقاضا آیا، 4 جماعتوں کا تقاضا آیا، یہاں زمبابوے سے تقاضا آیا، کسی طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو قبول کر لے، اس کے لیے اللہ مجھے قبول کر لے، اس کے لیے اللہ میرے گھر والوں کو قبول کر لے۔ یہ فکر لے کے جب مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ اس فکر سے سارے عالم کے کفر کے زور کو توڑیں گے۔ رات کی تعلیم میں، صبح کے مشورے میں، اپنی مسجد کے گشت میں، دوسرے محلے کی مسجد کے گشت میں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگانا۔ اس نظام کے اللہ اکبر پورا کرنے میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ نکلو گے انشاءاللہ؟